السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. جی تو آج پیارے بچوں ہم کر رہے ہیں پارہ نمبر 5 دورہ قرآن, اور وہ بھی ان شارٹ. تو یہاں بات ہو رہی ہے بہت نیک عورتوں کے بارے میں کہ جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے باقی مرد جو ہوتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں, ان کے شوہر ان کے لیے حلال ہوتے ہیں. پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو نکاح کرنا چاہیے. اللہ نے ایک جائز طریقہ رکھا ہے نکاح کرنا, اور یہ نکاح کرنا سنت بھی ہے. اور پھر بتایا کہ چوری چھپے کسی بھی لڑکے یا لڑکی سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے. ڈونٹ میک یور گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کسی نان بندے کے علاوہ جس کو آپ جانتے ہیں, آپ کے فیملی ممبرس ہیں, ان میں آپ کے کزنس ہیں, لڑکیاں اور کزنس بوائز ہیں, تو آپ ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے ہو, بیکاز اٹس حرام. کہا جاتا ہے کہ اس سے بہتر ہے ایک کیل لو اور وہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہتھوڑی مار کے اس کو ٹھوک دو ہاتھ کو, یعنی کتنی پین ہوگی اگر ہم اس کو یہاں لگائیں گے. تو اس لیے کبھی بھی کسی غیر محرم لڑکی کو غیر محرم لڑکے کو ٹچ نہیں کرنا, رائٹ. پھر بتا رہے ہیں کہ گندے طریقے سے مال کسی کا نہیں کھانا. لوگ لیتے ہیں رشوت, لائک یہ تم چیز لے لو اور تم مجھے اس کے بدلے یہ چیز دے دو, یا پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز تمہارے لیے نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے میں تمہیں کچھ بھی دینے کو ریڈی ہوں, تو بس تم مجھے یہ چیز دے دو. تو یہ حرام ہے. پھر دھوکہ نہیں دینا چاہیے, چوری نہیں کرنی چاہیے, ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے, اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کھانے والی چیزیں اپنے پاس ڈھیر ساری اکٹھی کر لیں اور دوسرے کسی کو دے ہی نہ. ان ساری چیزوں سے منع فرمایا. شیئرنگ از یس. پھر بتایا کہ قتل نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی خود کو, یعنی خودکشی کرنا, سوسائڈ کرنا, اٹس حرام. کیا ہے؟ حرام. جی, اگر آپ سوسائڈ کرتے ہیں نا تو آپ جب تک قیامت نہیں آتی اور جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں. پھر جو خودکشی کرتا ہے, سوسائڈ کرتا ہے, وہ جاتا ہی جہنم میں. جہنم میں جائیں گے تو اللہ پاک معاف کرے, آپ بار بار وہی کام کریں گے. سپوز اگر کسی نے اپنی وین کو کٹ کیا ہے, یا اپنا گلا دبا کے خود کو مار ڈالا ہے, یا پھر چھت سے کود گیا, بلڈنگ سے کود گیا, یا پوائزن پی لیا ہے اس نے, یس, تو ہمیشہ وہ وہی کام کرتا رہے گا بار بار. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے. کبھی بھی ٹینشن پریشانی ہے فوراً اپنے ماما بابا, بیکاز ماما بابا از بیسٹ فرینڈس, تو ان کے ساتھ جا کے شیئر کریں, ان کو فوراً جا کے بتائیں ماما بابا میرے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے, اس کا سلوشن دیں مجھے, میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کے ساتھ کچھ کر لوں بٹ میں یہ نہیں کرنا چاہتا, ماما بابا ہیلپ می, آئی وانٹ یور ہیلپ. تو پھر ان کے ساتھ جا کے باتیں کریں, ان کو سارا ڈسکس کر کے میٹر بتائیں. کبھی بھی باہر دوستوں کو نہیں بتانا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے, وہ پھر آپ کو گندی چیزوں میں لگا دیتے ہیں. تو آپ نے ہمیشہ اپنے ماما بابا کو بتانا ہے, یا اپنے بھائی بہن جو آپ کے ہیں ان کو بتانا ہے. پھر بتایا جتنے بھی بڑے گناہ ہیں نا ان سے بچنا ہے. کسی کو قتل نہیں کرنا, شرک نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ سمجھنا, رب سمجھنا, تو یہ شرک ہوتا ہے, اور اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے. یس. اس کے علاوہ ماں بابا کی نافرمانی بھی نہیں کرتے. ماں بابا نے جو آپ کو حکم دیا ہو وہ آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے, آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اور پھر چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے. جیسے ماما سے آپ کہتے ہو بابا سوری میرے سے گلاس ٹوٹ گیا, یا کچھ بھی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں ماما سوری میرے سے یہ کام ہو گیا, تو ماما معاف کر دیتی ہیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں تو اللہ سے معافی مانگ لیں. پھر بتایا گیا ہے کہ گرلز اینڈ بوائز دونوں سیم ہیں, ان میں کچھ بھی فرق نہیں ہے سوائے ان کی باڈی کے لحاظ سے. اور مرد جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, حاکم ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ چھوٹے چھوٹے جو مرد چھوٹے چھوٹے بچے سن رہے ہیں, یہ سارے حاکم ہیں, یہ سارے قوام ہیں, ہمارے بڑے ہیں, اور ہمیں ان کی ہر بات ماننی چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے بھائیوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, بابا کی, اور اس کے ساتھ ماما کی بھی رسپیکٹ کریں, بیکاز ماما ڈوئنگ ٹو مچ ورک, لاٹس آف ورک کرتی رہتی ہیں, ہر وقت کام لگی رہتی ہے اپنے بچوں کے, ہسبینڈ کے, فیملی کے.
تو پھر بتایا گیا کہ نیکی میں فرق ہے. دیکھتے ہیں گرلز زیادہ نیکیاں کرتی ہیں یا بوائز زیادہ نیکیاں کرتے ہیں. تو یہ صرف فرق ہے، اس کے علاوہ اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ مرد جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، کماتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اور پھر بتایا نیک عورتوں کے بارے میں، جو بیٹیاں، جو بیویاں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنا خیال رکھتی ہیں، اپنے ماما بابا کی پیسوں کا خیال رکھتی ہیں، گھر کا خیال رکھتی ہیں، اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز اپنے پرائیویٹ پارٹ کا خیال رکھتی ہیں کہ کوئی ان کو ٹچ بھی نہ کر سکے. پھر بتایا ہے کہ آپ نے سب کے ساتھ گڈ بیہیو کرنا ہے اور دکھاوا کبھی نہیں کرنا کہ یہ تو دکھا کے کہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں اور میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو بڑا متقی ہوں، ایسا کچھ نہیں کرنا. اللہ کی عبادت کرتا ہاں اور نماز بھی نقلی پڑھو. نماز نقلی پڑھتے ہیں کہ دیکھو میں تو بڑا نیک ہوں، میں قریب ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، ایسا نہیں کرتے میری جان. نقلی نماز پڑھتے ہیں، ہاں نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہاں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی اگر امانت دے تو اس میں خیانت نہیں کرنی، اس کا پورا خیال رکھنا ہے اور ہر کسی کو نیکی کا کام کہنا ہے، بتانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں یا مسٹیک یا گناہ ہو جاتے ہیں تو احادیث سے ہیلپ لیا کرے، قرآن سے ہیلپ لیا کرے. پھر اس کے بعد آپ نیک رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھی ہو جائیں گے. پھر صدیقین جو سچے لوگ ہیں، شہداء، شہیدوں میں اللہ شامل کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے تو 2 راستے دیے ہیں، ایک راستہ برا ہے، ایک اچھا ہے. تو آپ کو کون سا چوز کرنا ہے؟ اچھا. برے پہ شیطان ہے، جہنم ہے، اور اچھے پہ اللہ اور اللہ کے رسول، جنت، قرآن، سب کچھ. ہاں اگر جنت میں تو ہم سوچیں کاش ہمارے پاس یہ ایک پیارا سا مکی ہاؤس ہوتا. تو آپ ابھی اور ہم سوچ نہیں رکھتے اور وہ سامنے آ جاتا. یس ایسا ہی ہوگا. او مائی گاڈ یہ آگ ہی آگ ہے. ہاں وہاں پہ آگ ہی آگ ہے. اللہ پاک معاف فرمائے. پھر بتایا گیا اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیا کریں، جلدی جلدی جا کے اللہ تعالیٰ جی مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، بس آئندہ نہیں کروں گا. پھر سلام کرنا چاہیے، سلام بہت اچھی چیز ہے. اور سلام اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ بولا کریں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. جو پہلے سلام کرتا ہے وہ اللہ کے نیکیاں لے جاتا ہے. یس جو پہلے سلام کرتے ہیں وہ قریب ہو جاتا ہے. اور پھر قتل نہیں کرنا چاہیے دوسرے بہن بھائیوں کو، مرڈر نہیں کرنا چاہیے، دس از ناٹ گڈ تھنگ. اور پھر ہجرت کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا. تو وہ آپ اگر اللہ کے لیے جائیں گے تو اس کا اجر ہوگا. اور اگر کوئی مسٹیک اور گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، تو آپ بولے اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے گناہ چھوڑ کے اب اچھے راستے پہ جا رہا ہوں، تو وہ بھی ہجرت ہوگی، تو اس کا بھی ہمیں اجر مل جائے گا. یس. پھر نماز کے امپورٹینس، یعنی اپنی نماز کی کیئر کرنی ہے، قضا نہیں کرنی، اس میں سستی نہیں کرنی، ادھر ادھر آنکھیں نہیں مٹکانی، ہل ہل کے ایسے ایسے نماز نہیں پڑھنی. یہ بہت گندی بات ہوتی ہے. اسٹیٹ اچھے طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا منہ بند کر نماز کریں. ایسا کریں کہ ہم تو نماز پڑھیں، منہ بند ہو، ہاں کوئی برا یا کچھ پڑھ ہی نہ ہوئے. بالکل منہ بھی بند نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بری بات ہوتی ہے. آپ دیکھو ذرا کوئی گیسٹ آئے تو آپ اس کے سامنے ایسے ایسے ہلنا، منہ بند کر دیں، اس کو عجیب نظروں سے دیکھیں تو کیا اس کو اچھا لگے گا؟ اور وہ آپ کی انسلٹ بھی تو کرے گا آپ کے ماما بابا کی. تو اس لیے ایسا کچھ نہیں کرنا، اچھی نماز پڑھنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے ہر کام میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے. اور جب آپ کو بولا جائے یہ کام کرو تو آپ کو اجر ملے گا، تو اس میں یہ مت کیا کریں کہ کب ملے گا، کب آئے گا وہ اجر، کب ہوگا. جلدی نہیں کرنی، سلولی اپنے اجر کے لیے کام کرتے جائیں اور وہ جب اللہ نے ہماری قسمت میں رکھا ہوگا وہ مل جائے گا. اور کبھی بھی اس جگہ پہ مت بیٹھیں جہاں لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں، جہاں لوگ کسی کی نماز کا مذاق اڑا رہے ہوں، جہاں لوگ کسی کے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوں، وہاں پہ بیٹھے بھی مت. اور اگر آپ میں طاقت ہے تو ان کو منع کریں کہ ایسی باتیں نہ کیا کریں. یہ اللہ کا دین ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے. اینڈ ڈونٹ ٹاک لائک دس، ایسے اس کو بولا کریں اور پھر اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جایا کریں. پھر بتایا گیا ہے منافق لوگوں کے بارے میں. اب
وہ کون ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چاہیے کہ آپ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کریں، آپ پڑھا کریں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، درود ابراہیم پڑھا کریں۔ چھوٹے چھوٹے اذکار جو ہیں ان کو کرتے رہا کریں، اور اگر ان چیزوں میں جو منافقت کی چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ توبہ کریں اور نیت کریں کہ میں آپ سارے کام اچھے کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہو جائے گا، یعنی آپ کا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیسٹ ہو جائے گا، ایک دم اسٹرانگ ہو جائے گا۔ قرآن پڑھیں گے، سنتوں کو پورا کریں گے تو دین کے لیے آپ ریڈی ہو جائیں گے اور دین کا کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو فردوس میں بھی جائیں گے۔ جی، پھر آپ ایک اسپیشل کیڈ ہو جائیں گے دین والے انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں جنت دیں گے، اللہ کا دیدار دیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور ملاقات ملے گی۔ تو اس پارے میں ہم نے جو پوائنٹ لیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے جو احکام آرڈر کیے ہیں ان کو بڑی امانت داری کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا، آگے کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔